السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم سارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی بنی اسرائیل قوم یہود کی بدعہدی کا ذکر کر رہے ہیں۔ تورات کی تعلیمات کے مطابق اللہ کریم نے ان سے 4 عہد لیے تھے۔ نمبر 1 کہ وہ ایک دوسرے کا خون نہیں بہائیں گے۔ نمبر 2 ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالیں گے۔ نمبر 3 ایک دوسرے کے خلاف مدد نہیں کریں گے۔ نمبر 4 قیدی کو فدیہ دے کر چھڑا لینا۔ بنی اسرائیل قوم یہود ان امور میں صرف فدیہ پر عمل کرتے تھے اور باقی 3 امور کی مخالفت کرتے تھے، جس کا تذکرہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے یہ پختہ عہد لیا کہ لا تسفکون دماءکم، کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے، ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور تم خود گواہی دیتے تھے، ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم ہی وہ لوگ ہو اپنے آپ کو قتل کرتے ہو، وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، وتظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور ان کے خلاف ایک دوسرے کی مدد گناہ اور زیادتی کے ساتھ کرتے ہو، وَإِن یَأْتُوکُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں، تفادوہم، تو ان کا فدیہ دیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، حالانکہ اصل یہ ہے کہ ان کا نکالنا تم پر حرام ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے
ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، اس کے بجائے اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے خون نہیں بہاؤ گے، اپنے آپ کو گھروں سے نہیں نکالو گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ کسی کا خون بہانا گویا کہ اپنا خون بہانا ہے، کسی کو گھر سے نکالنا گویا کہ اپنے آپ کو گھر سے نکالنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو امت مسلمہ ہوتی ہے، یا امت مسلمہ کے افراد ہوتے ہیں، وہ ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں، کہ کسی بھی مسلم کا خون بہانا اپنا خون بہانا ہے۔ اس اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں ان کو ان الفاظ سے مخاطب کیا ہے۔ آگے اللہ کریم فرماتے ہیں فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، پھر کیا تم کتاب کے بعض پر ایمان لاتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس شخص کی جزا بدلہ جو تم میں سے یہ کرے اس سوا کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی ہو، اور قیامت کے دن وہ سخت ترین عذاب کی طرف لٹائے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے خریدی۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، تو ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ یاد رکھیں مدینہ منورہ میں قوم یہود کے 3 قبیلے آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ اہل کتاب تھے۔ مدینہ کے عرب قبائل اوس اور خزرج مشرک تھے، بت پرست تھے۔ یہود کے ان قبائل سے ان کے حلیفانہ بھی تعلقات تھے۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر خزرج کے حلیف تھے، اور بنو قریظہ اوس کے حلیف اور سپورٹر تھے۔ اوس اور خزرج کی آپس میں بڑی جنگیں ہوا کرتی تھیں، اور یہودی قبائل اس میں اپنے اپنے حلیف کا ساتھ دیتے تھے، اور مقابلے میں آنے والے مشرک قبیلے کے آدمیوں کے علاوہ ان کا ساتھ دینے والے اپنے یہودیوں کو بھی قتل کرتے، ان کے گھر بھی لوٹ لیتے، اور جب لڑائی ختم ہوتی تو کچھ یہودی قید ہو کر غالب قبیلے کے پاس آتے، تو غالب قبیلے کے حلیف یہودی خود ہی ان کا فدیہ دے کر انہیں چھڑا دیتے تھے، اور کہتے کہ ہمیں اللہ کی کتاب کا حکم ہے، اپنے قیدی بھائیوں کو چھڑواؤ۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمہیں فدیہ دے کر چھڑوانے کا حکم تو یاد ہے، مگر اپنے بھائیوں کے خلاف دوسروں کی سپورٹ نہ کرنا، ان کا خون نہ بہانا، انہیں گھروں سے نہ نکالنے کا حکم یاد نہیں رہا، جس پر تم عمل کرتے تو فدیہ کی نوبت ہی نہ آتی۔ تو گویا تم اللہ کی کتاب تورات کے جس حکم کو اپنی مرضی کے مطابق پاتے ہو، مان لیتے ہو، اور جو اپنی مرضی کے خلاف ہو اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اگر تم واقعی اللہ کی کتاب پر چلتے ہوتے تو ان چاروں حکموں کو مانتے، ان چاروں عہد و پیمان کی تعمیل کرتے، لیکن تم نے شریعت کو موم کی ناک بنا رکھا ہے، جہاں چاہتے ہو اس کو لگا دیتے ہو۔ تو یہ قوم یہود کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روش باطل کا ذکر کیا ہے کہ وہ شریعت کو کچھ نہیں سمجھا کرتے تھے، من مانی کیا کرتے تھے، اپنی خواہشات کی پیروی کیا کرتے تھے، جو من میں آتا اس کو کرتے تھے، اور جو دل نہ چاہتا اس کو وہ نہیں کیا کرتے تھے۔
افسوس ہے کہ آج امت مسلمہ کے لوگ بھی اس روش باطل پر چل رہے ہیں۔ اس وقت اکثر مسلمانوں کا حال بھی بیائی نہیں وہی ہے جو اہل کتاب کا تھا۔ انہوں نے اسلام کے اپنی مرضی کے چند احکام پر عمل کیا ہے اور باقی کو بھلا دیا۔ ایک مسلمان آج خنزیر کا گوشت کھانا تو درکنار، اس کا نام لینے سے بھی اجتناب کرتے ہیں، جبکہ سود، جوئے، حرام کاری سے انہیں کچھ پرہیز ہی نہیں، بلکہ ان کے کاروبار کی بنیاد ہی ان کاموں پر چل رہی۔ آج مسلمان اکثر سودی کاروبار میں ملوث ہے، جس کی بنا پہ ان پر ذلت ہے۔ وہ قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب نہیں کرتے، مگر انہیں نماز سے کچھ سروکار نہیں، نماز کی کوئی پرواہ نہیں۔ اذان ہو رہی ہے، اپنے کاروبار میں مگن ہے۔ وہ جھٹکے والی مرغی کھانے سے یورپ اور امریکہ میں جا کر بھی اجتناب کرتے ہیں، مگر شراب اور بدکاری بدکاری سے نہیں رکتے۔ وہ اپنے آپ کو امت مسلمہ کا فرد بھی کہتے ہیں، لیکن کفار کے ساتھ مل کر اپنے ہی بھائیوں کو قتل کرتے ہیں، ان کے گھروں اور شہروں کو تباہ و برباد کرتے ہیں، جس کا نتیجہ آج دنیا میں ذلت کی صورت میں واضح ہے۔ آج امت مسلمہ کے لوگ اس ذلت میں ملوث ہیں جو آج ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ آیات ہم مسلمانوں کو بھی دعوت فکر دیتی ہیں کہ کہیں مسلمانوں کی ذلت رسوائی کی وجہ بھی مسلمانوں کا وہی کردار تو نہیں جو مذکورہ آیات میں یہودیوں کا بیان ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر جو سزا دی ہے وہ ذلت رسوائی دی، اور آخرت میں ابدی نعمتوں کے بجائے سخت ترین عذاب ہے۔ امت مسلمہ کو چاہیے کہ اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، ان تمام جو رب کے احکامات کے خلاف چل رہے ہیں ان سے توبہ استغفار کر کے اللہ کی طرف توجہ کریں، اللہ کے دین کی طرف پلٹائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا